میرے باپا جیانا ہو، میرے باپا جیانا ہو۔ ارے روحانیت کی بات ہے۔ ارے وہ عورتیں جنہیں دوپٹہ کوئی نہ پہنا سکا، میرے پیر نے مدنی برقع پہنا دیا۔ خیمہ نما برقع پہنانے سے مراد ایسا بیان کر دیا، اپنے بیٹے کو اٹھا اٹھا کر تھک گئے لیکن فجر میں نہ اٹھا سکے، میرے پیر کے ایک بیان نے اس بیٹے کو تہجد گزار بنا دیا۔ جسے دنیا دھتکارتی تھی، ستاتی تھی، دیوانہ پگلا کہتی تھی، پتھر مارتی تھی، سنا نہیں تھا اس کا بیٹا فجر کی نماز میں اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ماں باپ سوچیں تو کہیں گے امیل سنت ہمارے محسن ہے۔ بیٹا سنے وہ کہے گا امیل سنت میرے محسن ہے۔ بیوی سنے کہ اس کا شوہر بدتمیز تھا، میرے باپا کے بیان سن کر اس کا شوہر بیوی کا حق ادا کرنے والا بن گیا، وہ خود کہے گی امیل سنت میرے محسن ہے۔ ارے میں کہتا ہوں شوہر سنے، شوہر بھی کہے گا جس کی بیوی بدتمیز تھی، میرے پیر کا بیان سن کر وہ تیری مطیع فرمانبردار بن گئی، تم بھی کہو گے کہ امیل سنت میرے محسن ہے۔ میں کہتا ہوں مسلک اہل سنت کا درد رکھنے والا جس کے دل میں دل ہوگا، سینے میں جس کے سینے میں مسلک سنت کا درد ہوگا، ارے وہ بھی کہے گا امیر اہل سنت میرے محسن ہے، کیونکہ یہ امیر اہل سنت ہے، یہ امیر اہل سنت ہے۔ انہوں نے ہمیں اعلیٰ حضرت کی پہچان دی، کنز الایمان کی پہچان دی، فتاوی رضویہ کی پہچان دی۔ تکبر کیا ہے؟ امیل سنت نے بتایا۔ حسد کیا ہے؟ امیل سنت نے بتایا۔ شراب کیا ہے؟ امیل سنت نے بتایا۔ جوا کیا ہے؟ امیل سنت نے بتایا۔ نماز قضا کرنا کیا ہے؟ امیل سنت نے بتایا۔ یہ سارے گناہ صرف بتائے نہیں، ان کا علاج بتایا۔ صرف علاج نہیں بتایا، علاج گھول کے پلایا۔ ارے گھول کے نہیں پلایا صرف، ارے شفا یاب کر کر کے مسجدوں میں لانا بھی شروع کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں روحانیت کی شے کا نام دیکھتے نہیں ہو یار، ایسے نوجوان لپک رہے ہیں۔ کرکٹر کو دیکھو تو لپک رہا ہے۔ یہ جو آپ کی اتنی بڑی ٹیم کا کھلاڑی آیا تھا، اس کا ہم نے سنا، وہ کہتا ہے کہ جس دن میں پاکستان کی ٹیم میں پہلی دفعہ کھیلا تھا، کسی کھلاڑی کے لیے نیشنل ٹیم میں کھیلنا یہ اس کی زندگی کا خواب ہے۔ وہ کہتا ہے جس دن پہلی دفعہ میں پاکستان کی ٹیم میں کھیلا تھا، اس دن جتنی خوشی ہوئی تھی، اس سے بڑھ کر خوشی مجھے اس دن ہوئی ہے کہ میں اس نیک بندے کے قدموں میں پہنچا ہوں۔ تو ان کا 5 سال سے انتظار کر رہا ہوں ان سے ملنے کا، میری بڑی خوشی کی بات، کیونکہ میں ان کا مریض ہوں اور میں نے ان کا بائی پوسٹ ان کے ساتھ مریض ہوا تھا، تو آج میں نے ان کو سامنے دیکھ کے تو میری خوشی کی انتہا نہیں۔ جیسے میں پاکستان میں پہلی دفعہ کھیلا تھا اس کی خوشی تھی، یہ تو اس سے بھی زیادہ خوشی ہے۔ حضرت صاحب میرے باپا جیانا ہو، اور میرے باپا جیانا ہو، جیڑا اینا دے لڑ لگیا، جیڑا اینا دے لڑ لگیا، ہو گیا غور دا ہور، میرے باپا جیانا ہور، میرے باپا جیانا۔ اے امامہ پہننے والوں جو انہوں نے اتقاف امامہ پہنا، کیا سوچ کر آئے تھے فیضان مدینہ میں امامہ پہنوں گا؟ سوچ کر آئے تھے؟ نہیں آئے تھے نا؟ کس کے کہنے پر پہنا ہے؟ امیر اہل سنت ہے۔ سوچ کر آئے تھے داڑھی رکھوں گا؟ کس کے کہنے پر رکھ رہے ہو؟ یہ سوچ کر آئے تھے کہ سورہ یاسین اور پوری سورہ ملک کی تلاوتیں سنوں گا؟ کس کی سن رہے ہو؟ امیر سنت کی۔ یہ سوچ کر آئے تھے اوابین کے نوافل پڑھوں گا، عشاء چاش کی نفلیں پڑھوں گا، تہجد کی نمازیں پڑھوں گا، نعتیں پڑھ پڑھ کر جموں گا؟ ارے سوچا تھا کہ وہاں جا کر آقا کی نعتیں سن کر روؤں گا، سوچا تھا کہ اللہ کی بارگاہ مناجات کر کے پھوٹ پھوٹ کے میں بھی روؤں گا۔ ارے مجھ جیسے گناہگار کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رونا نصیب ہو جائے گا۔ سوچ کر آئے تھے؟ نہیں آئے تھے تو بتاؤ، ارے کس کی قرب پا کر یہ سب نصیب ہوا ہے؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا۔ سوال کرنے والے نے کچھ باتیں لکھی کہ کیا یہ پیر کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ لکھتے ہیں کہ مرید یہ اعتقاد کرے، اب یہ حقوق مرشد بیان ہو رہے ہیں، ہمیں حق ادا کرنا ہے نا پیر کا، کوشش کرنی حق کیا ادا ہوگا یار، حق کیا ادا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ سے بیان کر رہا ہوں
یہ اعتقاد کرے کہ میرا مطلب اسی مرشد سے حاصل ہوگا، اور اگر کسی دوسرے سے اس کی طرف سے توجہ کرے گا تو مرشد کے فیض و برکت سے محروم رہے گا۔ ہر طرح مرشد کا متی ہو اور جان و مال سے اس کی خدمت کرے، کیونکہ بغیر محبت پیر کے کچھ نہیں ہوتا، اور محبت کی پہچان یہی ہے۔ مرشد جو کچھ کہے اس کو فوراً بجا لائے، بغیر اجازت اس کے ابتدا نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات وہ اپنے حال و مقام کے مناسب ایک کام کرتا ہے، مرید کو اس کا کرنا زہر قاتل ہے۔ جو درود و وظیفہ مرشد تعلیم کرے اس کو پڑھے، تمام وظیفے چھوڑ دے، خواہ اس نے اپنی طرف سے پڑھنا شروع کیا ہو یا کسی دوسرے نے بتایا ہو، مرشد کی موجودگی میں ہماتن اسی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، یہاں تک کہ سوائے فرض و سنت کے نماز نفل اور کوئی وظیفہ اس کی اجازت کے بغیر نہ پڑھے، حتی الامکان ایسی جگہ نہ کھڑا ہو کہ اس کا سایہ مرشد کے سائے پر پڑے، یا اس کے کپڑے پر پڑے، اس کے مصلے پر پیر نہ رکھے، اس کی طہارت یا وضو کی جگہ طہارت یا وضو نہ کرے، مرشد کے برتنوں کو استعمال میں نہ لائے، اس کے سامنے نہ کھانا کھائے، نہ پانی پیے، نہ وضو کرے، ہاں اجازت کے بعد مذائقہ نہیں۔ پیر اگر اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تو مدینہ مدینہ، اس کے روبرو کسی سے بات نہ کرے، بلکہ کسی کی طرف متوجہ بھی نہ ہو، جس جگہ مرشد بیٹھتا ہو اس طرف پیر نہ پھیلائے اگرچہ سامنے نہ ہو، اور اس طرف تھوکے بھی نہیں۔ جو کچھ مرشد کہے اور کرے اس پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے اور کہتا ہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کو یاد کرے، اپنے مرشد سے کرامت کی خواہش نہ کرے، اگر کوئی شبہ دل پہ گزرے تو فوراً عرض کرے، اور اگر وہ شبہ حل نہ ہو تو اپنی عقل کا نقصان، اپنے عقل کا قصور سمجھے، اور اگر مرشد اس کا کوئی جواب نہ دے تو جان لے کہ میں اس کے جواب کے لائق ہی نہیں ہوں۔ خواب میں جو کچھ دیکھے وہ مرشد سے عرض کر دے، اور اگر اس کی تعبیر ذہن میں آئے تو اسے بھی عرض کر دے، بے ضرورت و بے اذن مرشد سے علیحدہ نہ ہو، مرشد کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرے، اور با آواز اس سے بات نہ کرے، اور باقدر ضرورت مختصر کلام کرے، اور نہایت توجہ کے ساتھ اس کے جواب کو سنے۔ جہاں جہاں بات کرنے کی، سامنے آنے کی، ان تمام چیزوں کی جاننے کی اجازت پیر کی طرف سے ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، اور مرشد کے کلام کو دوسرے سے اس قدر بیان کرے جتنا لوگ سمجھ سکیں، اور جس بات کو یہ سمجھیں گے لوگ نہ سمجھیں تو وہ اپنے پیر کی بات اور بیان نہ کرے۔ کئی دفعہ باپا نے یہاں سمجھایا بھی ہے کہ جو بات اگلے کی سمجھ میں آئے وہی بات کریں، ہر بات نہ کی جائے، اور مرشد کے کلام کو رد نہ کرے اگرچہ حق مرید ہی کی جانب ہو، بلکہ اعتقاد کرے کہ شیخ کی خطا میرے ثواب سے بہتر ہے۔ کتنا پیارا بھول ہے کہ اگر پیر خطا کرے، اگر یہ سوچتا پیر خطا کرے تو پیر کی خطا بھی میرے درست عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ جو کچھ اس حال میں ہو برا یا بھلا، جو کچھ کا حال ہو برا یا بھلا اسے مرشد سے عرض کر دے، کیونکہ مرشد طبیب قلبی ہے، اطلاع کے بعد اس کی اصلاح کرے گا۔ مرشد کے کشف پر اعتماد نہ ہوتا نا، باپا کو تو سب پتا ہے، نہیں میرے پیر کو سب پتا ہے، اعلیٰ تو فرماتے بھلے تمہارا عقیدہ ہے لیکن پھر بھی حال بیان کر دو۔ جو کچھ فیض باطنی اسے پہنچے مرشد کا طفیل سمجھے، اگرچہ خواب میں یا مراقبے میں دیکھے کہ دوسرے بزرگ سے پہنچا ہے، تب بھی یہ جانے کہ مرشد کا کوئی فیض ہے کہ اس بزرگ نے مجھ پر نظر کر دی ہے۔ یہ سارے حقوق بیان کیے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت سوال پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ میرے آقا علیہ فرماتے تمام حقوق صحیح ہیں، ان میں بعض قرآن عظیم، بعض احادیث شریفہ، بعض کلمات علماء، بعض ارشادات اولیاء سے ثابت ہیں، اور اس پر خود واضح ہیں۔ جو بیعت کے معنی سمجھتا ہوگا، اکابر نے اس سے بھی زائد آداب لکھے ہیں، لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں اتنوں پر ہی عمل کر لے، اور اس پر عمل وہی کرے گا جسے اللہ توفیق عطا کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کتاب میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، آداب مرشد کامل۔ ہر اسلامی بھائی کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے، یہ مکمل 5 حصے ہیں، تو یہ ہر مرید کو چاہیے۔ آداب مرشد کامل، اس میں اعلیٰ حضرت کے واقعات، اولیاء کرام کے واقعات، کتنے واقعات لکھے ہیں۔ جو گستاخی کرتے ہیں مرشد کی بارگاہ میں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں، ان کا انجام بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، بڑے مدنی پھول ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو امیل سنت کی برکت عطا فرمائے، ہم سب کو کامل مرید بنا دے، آمین۔
بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.